جب لڑکی بالغ ہو پردے کا حکم ہے، لیکن بہتری ہے کہ پہلے سے شروع کر دے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک وقت دیتا ہے تو بہرحال حنفی مسلک میں بھی اور تمام ائمہ 4 کے نزدیک وہ 3 طلاقیں ہیں۔ فقط بعض علماء اہل حدیث ہیں جو فرماتے ہیں کہ 1 طلاق ہے، ورنہ پوری جمہور امت اور تمام ائمہ کہتے ہیں کہ 3 ہے، 1 بہرحال یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے۔ اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو بس ہمیشہ کے لیے وہ ختم ہو گیا۔ عصر کی نماز کے بعد طواف کیا، اب 2 رکعت واجب جو ہے، مغرب کی نماز پڑھ کے سلام پھیر کے پہلے 2 رکعت واجب پڑھو، سنت بھی بعد میں پڑھو، کیونکہ واجب مقدم ہے۔ باہر فجر کے بعد ہی پڑھنا ہے، فجر کے بعد تب پڑھ نہیں سکتے جب تک سورج نہ چڑھے۔ اجتباء جو ہے کندھے نکال کے حضور نے رمل فرمایا تھا تاکہ کافروں پر اپنی طاقت کا اظہار کیا جائے۔ میں مدینے سے آیا عمرہ کیا عید کے بعد، اب میرے لیے کون سا حج بہتر، تمتع ہوگا اور کیا؟ جب آپ عمرہ کر چکے ہیں عید کے بعد شوال میں اور کیا بھی مدینے پاک سے ہے، میقات سے، تو اب آپ کا حج جو ہے وہ حج تمتع ہوگا انشاءاللہ۔ ایک مسئلہ سمجھ لو، حج ہوتا ہے، افراد ہو، تمتع ہو، قران، جو بھی اللہ نصیب کرے اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان اصول مسائل میں نا آپ دیکھیں نا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے نزدیک تمتع افضل ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قران افضل ہے، امام شافعی فرماتے ہیں افراد افضل ہے۔ تو حج ہے، بہرحال جو بھی اللہ نصیب کر دے شکر کرو اللہ کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حج نصیب کیا۔ کہتے ہیں کہ طواف کے دوران مطاف میں عورتیں ہوتی ہیں تو کیا کریں، عورتیں نکل جائیں؟ اگر عورتیں نہ ہوتی تو آپ کہاں سے تشریف لے آتے؟ عورتوں ہی سے تو آپ آئے ہیں، آپ بھاگتے کہاں ہو؟ یہ آپ کے لیے بھی حق ہے مطاف میں، عورتوں کے لیے بھی حق ہے۔ طواف کعبہ صرف مردوں کا ہے، عورتوں کا نہیں ہے۔ حضور کی ازواج مطہرات طواف نہیں فرماتی تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت غنی ونحن الفقراء۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت غنی ونحن الفقراء۔